ہوں کہاں پہ. I am on page number 10 کا first paragraph. جو میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا کہ what initiatives could be taken by them, اس کا میں آنسر آپ کو بتانے جا رہی ہوں. پیج نمبر 10 پہ فرسٹ پیراگراف. To be able to reduce the evaluation period, the risk assessment and decision-making process must be fully automated, and business intelligence tools aim to become self-optimizing with an increasing amount of data. Big data and machine learning represents the heart of their operation in lending as a service solution. تو یہ یوز کسے کریں؟ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. بزنس انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, مشین لرننگ. Furthermore, with the growing amount of loans awarded, our data mining operations become more efficient and accurate due to improved technique in customer classification. The Revolut could better predict the performance of customers. اب ہو کیا رہا ہے آسان زبان میں؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹس آ گئے ہیں, وہ میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ کیا ہے. فنٹیک ایز وی اسٹارٹڈ آف فائنینشیل سروسز میں امبیڈ کریں ایڈوانس ٹیکنالوجی. ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم کون سی امبیڈ کریں؟ ہم بگ ڈیٹا کو یوز کریں, ہم مشین لرننگ کو یوز کر رہے ہیں, ہم بزنس انٹیلیجنس کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈیٹا مائننگ کو یوز کر رہے ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے؟ اسپیشلی لون میں اگر میں کہہ دوں, ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں پریڈکٹیو پاور, پریڈکشنز یہ اتنی ایکوریٹ کر دیتے ہیں, اتنی اچھی پریڈکشنز کر دیتے ہیں میرے بارے میں, آپ سب کے بارے میں, ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو, ڈیٹا جہاں کہاں ہم نے فائنینشیل ٹرانزیکشن, کوئی آن لائن شاپنگ کی ہے ہم نے, کوئی ہم نے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ یوز کیا ہے, کہیں کوئی فائنینشیل ایسا کام کیا ہے ہم نے, یہ سب دیکھ کے وہ ڈیٹا پک کر لیتے ہیں. اس کی بیسس پہ وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ بار بار آن لائن شاپنگ سے منگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پے ہی نہیں کرے, کچھ ایسا ان کے بارے میں انفارمیشن. تو وہ ڈیٹا اتنا اچھا, جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی اچھی پریڈکشنز کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کا جو رسک لیتا تھا بینک, ٹریڈیشنل بینکس جو رسک لیتا تھا, ان کے رسک اسیسمنٹ ٹولز کی وجہ سے وہ رسک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. کیوں کم ہوا ہے؟ بیکاز آف دا یوزیج آف دس ایڈوانس ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ دو تین اور چیزیں بھی جو ریوولوٹ نے کی ہیں, وہ کیا ہے کہ وہ یوز کریں پاور بی آئی اور ٹیبلو کے سافٹ ویئرز. اب پاور بی آئی اور ٹیبلو کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ پیج نمبر 10 کا میں لاسٹ پیراگراف پڑھ رہی ہوں. When comparing these two business intelligence tools, کون سے business intelligence tools؟ ٹیبلو اور پاور بی آئی. Revolut should aim to use a provider that works in great harmony with the CRM, مطلب customer relationship management system. Due to CRM market leader position of Salesforce, we recommend Revolut to use Tableau of Salesforce. In terms of choosing intelligence tools, پاور بی آئی کمز ایٹ دو یہ لوگ یوز کر سکتے تھے, پاور بی آئی اور ٹیبلو. اب دونوں میں کیا پلس مائنس ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پاور بی آئی comes at lower cost and can be well integrated with other Microsoft tools. However, it is less compatible with other data integration points. یہ compatible باقیوں سے نہیں ہے. Tableau on the other hand is more costly but has great data visualization graphics and enable Revolut to get data from a lot more different sources, which is the key determinant of using business intelligence. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ویژوائزیشن کیا, وہ گرافس اتنے اچھے ٹیبلو بنا دیتا ہے کہ it becomes very easier to predict کہ یہ آگے کوئی بھی ایس ایم ای ہے یہ کیا کرے گی. اس کے بعد ہے جی امپلیمنٹیشن پلان, وہ آپ خود پڑھ لیں گے. اور this is it. پیج نمبر 12 کا میں فرسٹ پیراگراف پڑھ دیتی ہوں, تھوڑا سا آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے جب لون کے لیے کارپوریٹس کو جب لون لینے دیے تو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے 6 اسٹیپس فالو کیے جو پیچھے گیون ہے, آپ اس کو ان کو دیکھ لیں گے. If these 6 steps were successfully conducted, our new lending as a service solution will be launched for several corporate clients. We aim to initially offer the solution to a sample size before making it available for everyone. However, the selected company will be randomly selected from our current corporate client list. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ رینڈم کمپنیز پک کی اور ان کو کہا کہ ہم پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں لینڈنگ, اور اس کے بعد پھر اگر یہ مشین لرننگ اور اب یہ دیکھیں مشین لرننگ the system will develop accurate algorithms
that better determine the credit worthiness of a company. हम पहले कुछ companies को as a sample लेंगे, उनको हम उन पे हम अपनी टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग जो है वो एक्यूरेट एल्गोरिदम दे रही है, हमें क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी की अच्छी मिल रही है, और अगर वो अच्छा हो गया तो फिर हम इसको फॉर ऑल कर देंगे. तो ये थी मेन क्रक्स इस पूरे केस स्टडी की. अपेंडिक्स में आप देख लें कि इम्पोर्टेंट केस स्टडीज जो डेफिनेशंस है, अपेंडिक्स इज ऑन पेज नंबर 13, उनकी उन्होंने डेफिनेशन भी दी है. इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कौन होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है, कंज्यूमर्स कौन है. अब मुझे बताएं, इसमें से कोई चीज अगर मैंने जो की हो ऐसी जो आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस को कहते हैं. बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का एक सॉफ्टवेयर है. ओके मैम. अच्छा जी, सलवा आप और राबिया आप दोनों ने स्टार्ट से ज्वाइन किया था मुझे, तो अब आपकी मुझे थोड़ी सी हेल्प ये चाहिए कि अगर आप 1 by 1 इसको रिपीट कर दें, बिकॉज बहुत सारे शहजादे जो है उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू उन सबको मिल जाए और फिर हम सेकंड केस स्टडी पे चले जाएं. राबिया आप स्टार्ट करेंगी? ओके मैम. अच्छा, इसमें रेवलूट में बात हो रही है फिनटेक की. तो फिनटेक जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था मतलब उसका जो फाउंडर था ना, वो ट्रैवल करता था यूरोप में बहुत ज़्यादा. तो उसने मास्टर्स किया हुआ था इकोनॉमिक्स में, और वो स्विमिंग चैंपियन भी था. तो करेंसी एक्सचेंज के साथ डील करना पड़ता था. तो कार्ड उसको हुआ कि फिर इसको ना कार्ड होना चाहिए कोई, कि अगर वो ट्रैवलिंग करता है तो उसको एक्सचेंज रेट ना इतना पॉजिटिव और नेगेटिव होता था, तो वो ना इतना देना पड़े. तो फिर उसने कहा कि प्रिवेलिंग ऐसी तो कोई कार्ड है ही नहीं, तो उसने कहा ऐसा कुछ होना चाहिए. तो फिर ही केम विद फिनटेक, और उसने फिनटेक में फिर आगे उसने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज भी होना चाहिए और लोन भी होना चाहिए. तो उसको फर्दर इवैल्यूएट किया कि इसके लिए हमें फिर इंक्वायरी करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और डेटा कलेक्ट करना चाहिए और हिस्ट्री वगैरह के अकॉर्डिंगली हम फिर इस तरह से इनको लोन देंगे. और फिर इसमें हुआ कि टॉपिक का जो ओरिजिन था ना, जो केस स्टडी स्टार्ट हो रही है, तो Revolut provides a wide range of benefits like receiving the best exchange rates, free money withdrawal, convenient investment tools, and many more features. और इन्होंने डेटा ड्रिवन अप्रोच फॉलो की थी कि जो यूजर्स हैं, मतलब जो लोगों को क्रेडिट देना है, तो उनकी मतलब इंफॉर्मेशन पहले डेटा उनका कलेक्ट हो और फिर उनको फर्दर हम जो भी प्रोवाइड करेंगे. Like for personal use, receive the money just by filling a section with your status and monthly income. इन्होंने कहा था कि हम इसको ना पॉसिबल करेंगे लार्जर स्केल पे. उसके बाद what we propose is to offer loans to corporates by using external data points to evaluate the amount of money and risk involved in this operation in order to provide loans in a shorter time period by reducing the risk exposure. अब इसमें ये बात थी जो उसका फाउंडर था, उसने कहा था कि I was traveling and wasting hundreds of pounds on foreign transaction fees and exchange rates. तो उसके बाद उसने कहा था कि ये तो गलत है ना, तो इसकी वजह से इसका सोल्यूशन आना चाहिए और ये रिस्क एलिमिनेट होना चाहिए. थैंक यू राबिया. सलवा मैम स्टार्टिंग से या फिर स्टार्टिंग से बताओ, मे भी कोई पॉइंट ऐड कर लो जो राबिया ने को मिस कर दिया हो. अगर ओके मैम.
میم سب سے پہلے تو ہم فنٹیک کی بات کریں گے. فنٹیک ہے کیا؟ فنٹیک فائنینشیل ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں اور اس کو آپریشنائز کیا تھا ریولیوٹ نے. اسٹارٹ اپ انہوں نے لیا تھا اور اس کی ریزنز یہ تھی کہ لوگوں کو جو ٹیکنالوجی جو ریولیوٹ کا جو فاؤنڈر تھا وہ ٹریولنگ بہت کرتا تھا اور وہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اکنامکس میں بھی, اور ٹریولنگ میں اسے ایشو یہ ہوتا تھا جب وہ کرنسی چینج کرواتا تھا تو اسے کمیشن دینا پڑتا تھا جہاں سے وہ کرنسی ایکسچینج کرواتا تھا. تو پھر اس نے سوچا کہ یہ مجھے بار بار جو کمیشن دینا پڑتا ہے اس کی جگہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی کوئی ایسا کارڈ ہونا چاہیے جسے میں پوری دنیا میں یوز کروں اور مجھے کمیشن نہ دینا پڑے اور دوسرے لوگوں کو بھی. اور اس نے اس کو پھر جب لانچ کرنے کا سوچا تو اس نے سوچا کہ اس میں فورن نہیں بلکہ اسٹاک ایکسچینج بھی ہوگا اور بینک لون ریولیوشن. اس کے بعد پھر اس نے یہ سوچا کہ اس میں لون بھی ہوگا اور لون میں جب ہم لون لیتے ہیں تو اس کی ریویلیویشن میں 3 to 6 weeks ہوتے ہیں جس میں وہ چیک کرتے ہیں بیک گراؤنڈ جو لون لینے والا ہوتا ہے. اور اس نے پھر یہ کیا تھا کہ اس نے ٹیکنالوجی یوز کی تھی اور یہ مور ایزیئر تھا ایز اے بینک لون. اور اس میں وہ ٹیکنالوجی سے ہی چیک کرتے تھے کسٹمرز کی, اور کسٹمر کی اس طرح چیک کرتے تھے کہ چیک کرتے ہیں ڈیجیٹلی کہ وہ اگر فار ایگزامپل کسی کی کوئی سوشل ایپ ہے تو اس میں اگر اس کا کوئی بھی ڈیٹا ہوتا ہے تو اس سے یہ لوگ انفارمیشن ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو ریولیوٹ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا تھا وہ مور دین ٹریڈیشنل بینک کی تھی. مطلب جو ان کے پاس جو فیسلٹیز تھی وہ ٹریڈیشنل بینکنگ سے زیادہ تھی کیونکہ اس میں ہم لون ایزیلی ریسیو کر سکتے ہیں اور اس میں جو اسمال آرگنائزیشن ہے وہ بھی ایزیلی اپنا لون لے سکتی ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں ٹریڈیشنل بینکنگ سے تو وہاں سے لون لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اسمال آرگنائزیشن کو. اور اس میں فری پھر انہوں نے جو فیسلٹیز دی تھیں اس میں پیج نمبر 4 میں تھا فنٹیک انڈسٹری. اس سے پہلے جو انہوں نے جو فیسلٹیز دی تھی اس میں فری کرنسی ایکسچینج تھا, پیڈ ٹو پیمنٹ تھا جو کہ انڈیویجولی ہوتی ہے, اور ڈیبٹ کارڈ تھے اور اسٹاک ٹریڈنگ تھی. اس کے بعد پیج نمبر 4 پہ دا فنٹیک انڈسٹری کہ فنٹیک انڈسٹری کیا ہوتی ہے اور امپورٹنٹ بھی ایگزام کے لیے. واٹس دا فنٹیک انڈسٹری؟ اٹس لنک ود دا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ان آفر ٹو اوے سروسز ٹو دا کسٹمرز. اور اس کے کچھ کی ایریاز بھی ہیں جس میں پیمنٹ اینڈ ٹرانزیکشن, پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ, ٹریڈنگ اینڈ کنسلٹنگ پلیٹ فارمز فار انویسٹمنٹ, فائنینشیل ارینجمنٹ اینڈ کریڈٹ ماڈلز. اور انہوں نے جب اسٹارٹ اپ لیا تھا 2018 میں اور یہ لارجسٹ سیکٹر ہے جو کہ گرو کر رہا ہے ابھی تک 2022 میں بھی. اور اس کے بعد پیج نمبر 5 پہ یہاں سے لائن نمبر 5 سے تھا دس یوزر گروتھ کے بارے میں. اور یوزر گروتھ میں یہ تھا کہ اس میں بگ ڈیٹا یوز ہوگا. جو انہوں نے ٹولز یوز کیے بگ ڈیٹا میں یہ تھا کہ اگر ہم کوئی بھی سوشل ایپ یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارا کوئی بھی ڈیٹا ہے تو یہ ایزیلی وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی بینکنگ ایپ یوز کر رہے ہیں یا پھر دوسری کوئی بھی ایپ جہاں پہ ہماری انفارمیشن ہوگی کہ ہماری ہسٹری کیا ہے جو ہم نے آن لائن شاپنگ کی یا کچھ اس طرح, تو یہاں سے وہ ایزیلی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو لون دیں یا نہ دیں. اور اس کے بعد مشین لرننگ تھی اور پھر بزنس انٹیلیجنس. اور جو فنٹیک کی بینیفٹس ہیں اس میں تھیں بیٹر ڈیسیژن میکنگ, فنڈ ڈیٹیکشن, ٹرینڈ ڈیٹیکشن, مارکیٹ پریڈکشن, لوور رسک, اور فنٹیک کی انڈرسٹینڈ کی کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ. اور اس کے بعد پیج نمبر 6 پہ تھا ایس ایم ایز کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ جب لون لینے لگتے ہیں تو ان کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. تو اس نے یہ سوچا تھا کہ ان کو ایشوز فیس نہ کرنے پڑے ایز اے ٹریڈیشنلی. تو اس کے لیے اس نے بہت پھر اپنے ڈیجیٹلائز کیا سروسز کو. اور جو بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کو لون لینا ایزی ہوتا ہے کیونکہ ان کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے آلریڈی. اور اس کے بعد اس کا کوشچن بھی تھا کہ what kind of Revolut initiative takes to reduce the risk. اس کے لیے پھر انہوں نے بگ ڈیٹا یوز کیا تھا تاکہ وہ جو اس کو سوفیسٹیکیٹڈ بنایا تھا کہ وہ جو رسک ہے وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے. اور اس کے بعد پیج نمبر ریولیوٹ لینڈنگ تھا پیج نمبر 8 پہ جس میں بلڈ کی تھی ویریس کریڈٹ اسیسمنٹ ٹول تاکہ اس کے منیمائز کر سکے رسک کو ایز ایکسپوجر فار دا پرسنل.
مطلب individually, not on the group, not for the just for the organization, but for individual person to take loan easily. اور اس کے بعد پیج نمبر 10 پہ تھا کہ اس کا ہی آنسر ہے کہ کون سا انیشیٹو ان کو لینا چاہیے تھا، تو اس کا آنسر یہاں پہ ہے ٹو بی ایبل ٹو سے، کہ یہ ان کو کرنا چاہیے ٹو بی ایبل ٹو ریڈیوس دا ایویلیوشن پیریڈ، دا رسک اسیسمنٹ اینڈ ڈیسیژن میکنگ پروسیس. اور سیکنڈ ان کا اگر ہم کہیں وین کمپیئرنگ those two business intelligence tools, Revolut should aim to use a provider that works in great harmony with the، اور یہ پورا جو اس کے جو پورا پیراگراف ہے یہ آپ نے ایکسپلین کیا تھا، اور اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا. اوکے، اس کے بعد پھر ان کا جو لاسٹ پیج نمبر 12 پہ ان کے 6 اسٹیپس جو پرووائڈ سروسز کیا ہیں آرگنائزیشن کو، وہ سارا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کس طرح سلیکٹ کریں گے کمپنیز کو، کیا ان کا پروسیجر ہوگا، اور پھر انہوں نے سیمپل بنائے تھے کمپنیز کے کہ تاکہ وہ سیمپلنگ کر لیں اور جو انہوں نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے اس کو یوز کریں کہ ان کی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اگر کرتی ہے تو کتنا کرتی ہے. اس کے بعد پیج نمبر 13 پہ ڈیفینیشن. Thank you so much, Salwa. Thank you so much. Any questions, Ji, before we move to the next one? No, ma'am. کسی کا کوئی کوشچن تو سوری جی عثمان. ٹیبلو بتا دیں کیا چیز ہے بیٹا ٹیبلو اور پاور بی آئی، ٹیبلو اور پاور بی، اسی لیے میں بار بار پوچھ لوں کہ یہ پوچھ لیں آپ مجھ سے. ٹیبلو اور پاور بی آئی انٹیلیجنس، بزنس انٹیلیجنس کے دو ٹولز ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم کیا یوز کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ آپ نے مجھے کوئی اپنی پریزنٹیشن بنا کے دینی ہے، تو آپ کیا کون سا ٹول یوز کرتے ہیں پریزنٹیشن بنانے کے لیے؟ یوزلی پاور پوائنٹ. اگر میں آپ کو آپ نے مجھے اسائنمنٹ بنا کے دینی ہے تو آپ کون سا ٹول یا سافٹ ویئر یوز کریں گے؟ مائکروسافٹ ورڈ. اسی طرح جو کسٹمرز کے انسائٹس بتانے کے لیے، سیلز کی انسائٹس بتانے کے لیے آپ آج کل جو یوز ہو رہا ہے، کمپنیز جو یوز کر رہی ہیں وہ ٹیبلو اور پاور بی آئی یوز کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان میں یوز ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. آج سے پہلے تک اس کیس اسٹڈی کو میں نے انکلوڈ کیوں کیا، کیونکہ آج سے پہلے تک آپ کو نہیں پتا تھا، مے بی کم کو پتا ہو فن ٹیک کیا ہوتا ہے. فن ٹیک کی کوئی بات کرے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے مائنڈ میں کہ فن ٹیک ہوتا کیا ہے. فن ٹیک کوئی نئی بلا آسمان سے نہیں اتری ہے، یہ وہی چیزیں جو آپ کو پتا ہیں، لیکن صرف چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا بیکمز ڈیفیکلٹ ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ٹائمز. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فن ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کا بیسک کراکس کیا ہے، یہ یوز کیا کرتے ہیں. If somebody is talking about machine learning, if somebody is talking about business intelligence tools، یہ big data کی بات کریں تو آپ کہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سی فارسی بول رہے ہیں. تو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں اس دنیا میں جو لیٹسٹ چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، سیکنڈ تھنگ جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے جی مرجرز سے ریلیٹڈ. دو کیس اسٹڈیز ہیں بڑی آسان سی، ابھی میں نے آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کی ہے، اسی کو دیکھ کے ہم ابھی کام چلائیں گے اپنا. بیسکلی مرجرز ہوتے کیا ہیں؟ مرجرز یہ ہوتے، اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میں اٹینڈنس لے رہی ہوں تو مجھے بتائیں از حشام پریزنٹ ٹوڈے؟ حشام تنویر. پھر بعد میں اس نے کہنا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. نہیں میم، اس حشام نہیں ہے، امین ادھر ہی ہے، داؤد ادھر ہی ہے، ہریرا پریزنٹ ہے؟ ایبسینٹ لگا دی میں نے، کوئی نہیں بولا تو. احمد از ہیئر، سلوا از ہیئر، سہیل از ہیئر، رمشا از ہیئر، رابعہ از ہیئر، عثمان از ہیئر، حارث مری میں انجوائے کر رہا ہے، ہو گیا. اور لائبہ اور فہد بھی آ جا رہا ہے، لیکن چلو آ تو رہا ہے. اچھا جناب، اچھا جی، مرجرز بیسکلی ہوتے کیا ہیں یا ٹیک اوورز ہوتے کیا ہیں؟ مرجرز کیا ہیں؟ دو کمپنیز جب مل جاتی ہیں، مل کے تھرڈ کمپنی بناتی ہیں، اس کو کہتے ہیں جی مرجر. مرجر کیوں کرتی ہیں کمپنی؟ ہو سکتا ہے کہ کمپنیز کے ایسٹ اسٹرکچر بہتر نہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے پاس
कि बैलेंस शीट प्रॉमिसिंग ना हो सकता है कंपनी प्रॉफिट कम जनरेट कर रही हो सकता है कि कंपनी की कुछ और कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कंपनी ना पूरी कर सकती हो, तो ये भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो, तो कंपनी क्या करती है कि दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है और टू इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। टेक ओवर क्या होता है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और दूसरी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। टेक ओवर जो है वो हॉस्टाइल भी हो सकते हैं और वो फ्रेंडली भी हो सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रेंडली ही और फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल। फ्रेंडली क्या है, मेरा बिजनेस मुझसे नहीं चल रहा, राबिया ने मुझे कहा है कि आप अपना बिजनेस मुझे मैम दे दें, आप नहीं चला सकती, तो मैंने राबिया को सेल कर दिया। दिस इज फ्रेंडली टेक ओवर या फ्रेंडली मर्जर आप कह सकते। हॉस्टाइल क्या है कि मैं नहीं बेचना चाह रही लेकिन राबिया ने खरीदना ही खरीदना है मेरा बिजनेस, वो मेरे शेयर्स बारो बार ले सकती हैं, कुछ 2-4 लोग अपने मेरी कंपनी के अपने साथ मिला सकती हैं और मेरी मर्जी ना होने के बावजूद वो बिजनेस चला गया राबिया के पास। दिस इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर या हॉस्टाइल मर्जर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं जी मर्जर्स की, पाकिस्तान की बैंक्स में मर्जर क्यों हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कौन कौन से मर्जर हुए हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी सलवा और राबिया ने तो मुझे समझा दिया, उसके बाद ये मर्जर्स में आपको कहूंगी, एक दफा मैं बताऊंगी एक दफा आप बताएंगे और वो भी वाइंड अप द क्लास। तो पहला मर्जर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड आरबीएस और फैसल बैंक का मर्जर हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। अब हम देखते हैं कि ये इसमें क्या हुआ था और क्यों ये मर्जर हुआ था, हम उसकी मोटिवेशंस पे बात कर लेते हैं। केस स्टडी आप में, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन कि केस स्टडी में मैंने जो है वो आपके साथ शेयर कर दी है, कहाँ पे? आपके व्हाट्सएप के अकाउंट पे, और उसके पेज नंबर 2 पे हूँ मैं। RBS Royal Bank of Scotland is one of the retail banking subsidiaries of Royal Bank of Scotland Group and together with some other local banks provides branch banking facilities throughout the British in addition to having a global reach in many other countries. When RBS entered Pakistan, it developed local knowledge and combined it with global enterprise and financial strength and strived to deliver value to Pakistani customer. RBS had offices in all the major cities including Karachi, Lahore, Islamabad and Rawalpindi and a significant presence in the Pakistani market. It claimed to focus on providing personal and business banking services as well as building extensive relationships with corporate and financial institutions. RBS Pakistan combined local expertise and extensive network of global contacts and a worldwide distribution platform to deliver full spectrum of products and services which included, ये फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते थे, ट्रांजैक्शनल बैंकिंग की बात करते थे, फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात करते थे, मर्जर्स एक्विजिशंस की बात करते थे और शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स की बात करते थे। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की मैं बात कर रही हूँ। फैसल बैंक ऑन द अदर हैंड ये क्या करते थे जी, ये करते थे जी, फैसल बैंक लिमिटेड started its operation in 1994 as a public bank limited under the company's ordinance 1984. Currently, Faisal Bank has its share listed on Karachi, Lahore and Islamabad Stock Exchange and is actively handling its operations in these cities. इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम ये था कि अभी हम आगे भी देख लेते हैं, हैज अ ब्राइट फ्यूचर एंड अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग। कंपनीज को पैकरा जो है, पैकरा क्या है? पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, वो डिफरेंट बैंक्स को, डिफरेंट कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग को उनको रेट करती है, ABCD AA1A, कि वो कितने अच्छे क्रेडिट वापस करने में कितने अच्छे हैं, क्रेडिट रेटिंग उनकी जनरेट होती है, उसके हिसाब से इनकी रेटिंग थी AA, मतलब पैकरा ने इनको बहुत अच्छा रेट किया हुआ था। Faisal Bank strives to achieve excellence in whatever they do and are working towards achieving leadership in providing financial services in chosen markets through innovation. Presently, Faisal Bank is providing services such as deposit insurance, consumer lending, retail, corporate and banking services, Islamic banking and so and so. अब इनका मर्जर क्या हुआ और इनका मर्जर कैसे हुआ, हम उस पर बात कर लेते हैं। RBS had a merger with Dutch bank ABN AMRO
a few years back, but that too did not help much in supporting and firming the shaky financial condition of the firm. अब RBS क्या था, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी. That was one reason कि ये मर्जर्स में जा रहा था. इसने पहले भी ABN के साथ अपना मर्जर करने की कोशिश की, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन फिर भी इम्प्रूव नहीं हुई. And thus the subsequent downfall of the bank led to the decision of the management at RBS to end their operations in Asia, withdrawing their business in the retail and the commercial sectors. Earlier, the decision was to sell RBS to MCB Bank of Pakistan for $87 million, but it never got the regulatory approval. इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि दो कंपनीज ने अगर आपस में मर्जर करना है बैंक्स ने, तो उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गो अहेड चाहिए. अगर उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो मर्जर अप्रूव नहीं होता तो फिर वो मर्जर एग्जीक्यूट नहीं होगा. Am I clear जी? तो मर्जर करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस को मर्जर्स के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है? दो ऑर्गेनाइजेशंस को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती है. ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है. और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको अलाउ नहीं करता तो वो मर्जर नहीं होगा. तो एमसीबी ने लेने की कोशिश की, लेकिन स्टेट बैंक ने अलाउ नहीं किया, तो पहला मर्जर तो नहीं हुआ. अब चलते हैं जी आगे. Later, Faisal Bank Limited took over the controlling interest in Pakistan operation of RBS, और उन्होंने उनके साथ डील की 41 million euros की, which culminates in a share price of 2.5. In local currency, this amount stands at 4.29 billion. Or this acquisition has extended rooted Faisal Bank's hold to over 200 branches. RBS की उस टाइम 200 branches थी. तो इस मर्जर के बाद फैसल बैंक को क्या मिला? 200 branches which with combined business assets of over 260 billion. तो उनको 260 billion के उनको assets भी मिले, strengthening the balance sheet and improving the position among its competitor in the market. The merger of RBS into Faisal Bank Limited took place in January 2011, thereby achieving a significant milestone. ठीक है, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ? इनको फायदा हुआ फैसल बैंक को कि इनको 200 ब्रांचेस मिली, इनका जो एसेट स्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ, बैलेंस शीट इनकी बेहतर हुई, और इसके बाद इसका स्वॉट एनालिसिस बाद में गिवन है जो आप बाद में पढ़ लेंगे, और अभी ये बॉयज हमें बताएंगे कि स्वॉट एनालिसिस में क्या लिखा हुआ है. मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस मर्जर. According to the analysts, there were two main reasons behind this merger for the management at Faisal Bank. First one was to increase the market share. एक तो इनका market share increase हो गया, and second one क्या था जी? To develop themselves as a provider of premium banking products. Also, the motivation of becoming the 10th biggest bank of the country, and obviously the probability of Faisal getting larger than बैंक अल हबीब एंड अस्करी बैंक. तो इनकी मोटिवेशन क्या थी कि हम बड़े बैंक बन जाएंगे, 10th लार्जेस्ट बैंक बन जाएंगे, और हम बैंक अल हबीब और अस्करी बैंक से भी बड़े बैंक्स हो जाएंगे. Another reason, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, was also brand equity of the bank is quite large, and brand itself. RBS is a plus point as it is globally well recognized. The acquisition also helped Faisal Bank in acquiring some of the best human capital in terms of banking talent. तो बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी मिला फैसल बैंक को. तो मोटिवेशन क्या थी? छोटी मोटी चीजें जो है वो हम उसको फिर रिवाइज कर देते हैं. सबसे इनको 200 ब्रांचेस मिली, इनको इनका एसेट जो स्ट्रक्चर था वो बेहतर हुआ, बैलेंस शीट बेहतर हुई, इनको बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल मिला, इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, और क्या हुआ जी? और ये हुआ कि इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये बैंक अल हबीब और अस्करी बैंक से भी बड़ा बैंक हो गया, 10th बिगेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया.
یہ تو ان کی موٹیویشن تھی بیہائنڈ دس مرجر اور ان کو کیا فائدہ ہوا یہ بھی ہم نے ڈسکس کر دیا. اب صرف اس مرجر میں اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز مجھ سے پوچھ لو. اینی کوشچن جی؟ نو میم. اور جناب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مرجر، وہ مرجر کون سا تھا؟ وہ مرجر ہوا جناب البرکہ بینک لمیٹڈ از the result of merger between البرکہ اسلامک بینک پاکستان, the branch operations of البرکہ اسلامک بینک بحرین and Emirates Global Islamic Bank. جو نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی البرکہ اسلامک بینک کا مرجر کس کے ساتھ؟ ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک کا. حارث آپ نے ابھی جوائن کیا اور میں آپ کی ایبسینٹ لگا چکی ہوں. میم ایشو تھا اس وجہ سے نہیں کر سکا. ایک سیکنڈ میں اب آپ جوائن لیٹ. چلے جناب اوکے جی. اب کیا ہے جی البرکہ کا ہم نے مرجر ہم کس سے ڈسکس کریں؟ ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک کے ساتھ. The merger, a first in the Islamic banking sector in Pakistan, positions ABBL to apply an important role in the further growing industry. یہ اسلامک بینکس کا پہلا مرجر تھا. کس کا؟ البرکہ کا اور ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک کا. یہ کب کی میں بات کر رہی ہوں؟ یہ میں 2010 کی بات کر رہی ہوں. اب Emirates Global Islamic Bank and Al-Barakah Islamic Bank will soon merge into a single bank. This was announced by Chief Executive Officer of Emirates Global Islamic Bank, Syed Tariq Hussain. An extraordinary general meeting of shareholders held on Tuesday approved the scheme of amalgamation. Amalgamation is another term which is used for the mergers. اب ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ سب نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے an extraordinary general meeting of shareholders was held to approve the scheme of amalgamation. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی آپ کے لیے انفارمیشن ہے کہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ہمیشہ کہ جب بھی کمپنی نے مرجر کرنا ہے تو کمپنی نے کیا کرنا ہوگا؟ کمپنی کو سب سے پہلے شیئر ہولڈرز کا کنسرن لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جب یہ کمپنی نے مرجر کرنا شروع کیا تو کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی نے پہلے شیئر ہولڈر سے اپروول لی. The new institution will be called Al-Barakah Bank with a combined asset base of more than $582 million. The bank will boost 89 branches across 40 cities and towns. Emirates Global will contribute about $175 million to the asset base and 60 branches. 60 branches ان کو مل گئی. اور پہلے موٹیویشن تو کیا ہوا؟ ان کا ایسٹ اسٹرکچر امپروو ہوا. کہاں سے؟ $175 million سے اور 60 برانچز ان کو مل گئی. البرکہ will be the majority stakeholders in the agreement but will merge into Emirates Global. انہوں نے کہا البرکہ والوں نے بہت اچھا پوائنٹ لیا. انہوں نے کہا کہ میجر اسٹیک ہولڈر اس مرجر میں ہم ہی ہوں گے لیکن آپ کے ساتھ ہم مرج کر لیں گے. کیوں؟ Because the later is a listed company in Pakistan while Al-Barakah is currently a branch of International Al-Barakah Banking Group. Al-Barakah جو تھی وہ انٹرنیشنل تھی, Emirates جو تھی وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ تھی. تو انہوں نے کہا ہم نام Emirates کا یوز کریں گے لیکن میجر اسٹیک ہولڈرز ہم ہوں گے. It was also made clear that the employees of Emirates Global will be retained, but the positions of the senior level management have not been finalized as yet. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم البرکہ والوں نے مرجر کیا. البرکہ والوں نے کہا کہ ایمریٹس جو ہے وہ لسٹڈ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو ہم آپ کا نام یوز کریں گے لیکن کی اسٹیک ہولڈرز ہم ہی ہوں گے. میجر شیئر ہمارا ہے, ہم آپ کے امپلائیز کو بھی ریٹین کریں گے لیکن کی پوزیشنز پہ ہمارا بندہ ہوگا یا آپ کا بندہ ہوگا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے.
Officials from both the banks have expressed hope that the process will be completed by the end of August, as due diligence procedures on legal and financial conditions have already been made. The merger will be formalized as soon as State Bank of Pakistan issues a formal approval. The merged entity will better position to comply with State Bank of Pakistan's regulations concerning minimal capital requirements, as well as condition that 20% of all new branches must be established in the rural areas. State Bank of Pakistan ने banks पे कुछ रेगुलेशंस लगाई होती हैं, जिनमें से एक रेगुलेशन ये होती है कि उन्होंने मेंटेन करना होता है कुछ मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स. दूसरी एक ये भी होती है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज कि 20% जो ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज में होंगी, जो गांव में या दूर देहात के रहने वाले लोगों के लिए आसानी हो और वो अपना बैंक्स को वो यूज करें. ठीक है जनाब. अब इनको फायदा क्या हुआ? इनको फायदा ये हुआ कि इनका जो एसेट स्ट्रक्चर है वो बेहतर हुआ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी जो मर्जर था वो अच्छा हो गया. अब मैं लास्ट पैराग्राफ करती. शेख साले अब्दुल कमाल, चेयरमैन ऑफ अल बरका, सेड merger between the two banks reflects the group's strategy to expand the Pakistani market as a part of its global strategies to strengthen its presence in operations in promising Islamic markets. अल बरका का जो हेड था उसने कहा कि हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो हम ये चाहते थे कि हम पूरे इंटरनेशनली तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन है, तो इस पाकिस्तान में भी हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. इस वजह से हमने इस मर्जर की तरफ हम गए हैं. इन बोथ द कंक्लूजन के मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ. इन बोथ द केसेस द बैंक्स वर मर्ज्ड एंड अमलगमेटेड due to the lack of customers, and alone they were unable to complete the State Bank of Pakistan's requirement. Therefore, they prefer to work with other banks so that they have a better position and to gain market share. Faisal Bank take hold of हशाम ने अब ज्वाइन किया लाहौल वाला कोर्ट. Therefore, they prefer to work with other banks so that they have a better position and to gain market share. Faisal Bank take hold of RBS because that was an international business subsidiary and had a strong goodwill and market reputation, and therefore Faisal Bank became one of the top 10 banks of Pakistan. On the other side, Al Baraka Islamic Bank and Emirates Global had amalgamation to combine their assets and expertise to operate successfully in Pakistan. अच्छा जी, सबसे पहले I'm giving you 2-3 minutes का टाइम. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं स्पेशली बॉयज से पूछूंगी, एक ये रिपीट करने को कहूंगी. कोई क्वेश्चन है जो चीज मैंने ऐसी बोली हो इसमें मर्जर में जो आपको समझ ना हो, प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन.